السلام علیکم، میں محمد عرفان۔ اچھا، آج کل کچھ ملکی صورتحال ایسی ہے کہ ہر بندہ ڈپریشن میں بھی ہے، ڈاواں ڈول ہے، ایک مایوسی کا عالم ہے، اور جو کہ ایک بڑی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بھی نا امید ہونا، مایوس ہونا اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیشہ جس حالت میں بھی ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ کبھی وہ ذات دے کر آزماتی ہے، کبھی وہ ذات لے کر آزماتی ہے، اور ہمیشہ جس حالت میں بھی رہیں اس بندے اس مالک کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور اب دیکھیں، سب سے بڑا شکر کیا یہ نہیں ہے کہ ایک اس ذات نے ہمیں سب سے پہلے تو انسان بنایا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں صحیح سلامت ہاتھ پاؤں کے ساتھ اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا نہ کریں۔ تو اس یعنی کہ اپنے اندر مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ایک نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ یاد آ رہا تھا کہ جب وہ پریکٹس کر رہے تھے وہاں پر لندن میں، تو ان کے پاس نا ایک غیر مسلم عورت وہ کچھ کیسز لے کر آتی تھی۔ اس کا اپنا ریسٹورنٹ تھا، اور اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ آرمی کے اندر سروس کرتا تھا۔ تو وہ ہر کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ کیسز لے کر ان سے ڈسکس کرنے آتی تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو ایک دفعہ وہ آئی، کافی عرصے بعد آئی، تو اس نے نقاب کیا ہوا برقعے کی حالت میں، تو ان کو ذرا تھوڑے سے اس کو بڑا دیکھا غور سے اور کہا کہ خیر ہے یہ، کیونکہ حیت ایسی ہے، عمومی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ مسلم خواتین ہیں جو وہی نقاب اور وہی برقع پہنتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے معاملات کچھ ڈسکس کرنے لگی، لیکن وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مائنڈ جو نظریں اسی کے اوپر کہ بھئی تم چھوڑو یہ ڈسکس کرتے ہیں، پہلے بتاؤ تم اپنا یہ واقعہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا، تم کیسے یہ چینج کیسے ہوگی۔ تو وہ کہتی ہے اچھا، کہتی ہوا یہ کہ میرے اسٹور پہ، کیونکہ وہ بتایا اس نے کہ ایشوز ہیں کہ ایک وہ بندہ جو عام بندے کا بھی کنورٹ ہونا وہاں پہ ایشوز تھے، لیکن وہ جو خاص طور پہ وہاں کا آرمی پرسن ہے، جاب ہولڈر ہے، تو اس کی وائف کا ساتھ کنورٹ ہونا ان کو بڑا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے اس کو۔ تو اس نے کہا جی مجھے چھوڑیں، وہ بندہ بھی جو میرا ہسبینڈ ہے وہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ اچھا بتایا ماجرا کیا ہے، سٹوری کیا ہے۔ تو بتانے لگی کہ میرے پاس ایک بندہ تھا، اور کافی ایجڈ تھا، کوئی 60 to 70 کے اراؤنڈ تھا۔ اس کا بیٹا اور اس کا پوتا تھا، وہ مسئلہ یہ ہوا، اور اس کی بہو۔ تو یہ کام کرتا تھا اس وجہ سے کہ اس کا بیٹا بیمار تھا جو کام نہیں کر سکتا تھا، تو اس وجہ سے یہ کام کرتا تھا، اس کے لیے کما کے لے کے جاتا اور ان کو دیتا۔ کہتے کچھ دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ یار مجھے نا 2-3 دن کی چھٹی چاہیے۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں، کیا مسئلہ تھا؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو کہتی میں بڑی پریشان کہ بھائی اس بندے کی تو اب دنیا اجڑ گئی ہے، کیا کرے گا یہ پیچھے۔ اور اس کو میں نے گاڑی دی، بندوں کو دیا کہ اس کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ گھر چھوڑنے کے دوسرے دن میں خاوند کے ساتھ، تیسرے دن ہم گئے پیچھے، ہم سوچ رہے ہیں کہ اب اس کے ساتھ تعزیت کس منہ سے کی جائے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بھئی باپ کا اولاد کا جنازہ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ بیٹے جو ہیں وہ باپ کا جنازہ پھر بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن باپ کا جنازہ بیٹوں کا اٹھانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اسی سچ، کیونکہ وہ عیسائی کرسچن تھی، یہی سوچتی کہ ہم اس کو اب کیا بولیں گے۔ جا کے گیا اس کے پاس، جا کے کہا، اور وہ ایک گیا اس کے پاس، جب اس کے گاؤں میں وہ ایک ٹوٹی سی چٹائی پہ بیٹھا ہوا اور اپنے یعنی کہ خیالات میں کہ گم، اس کو کہا کہ بھئی ہم تو آئے ہیں تمہارے پاس، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کس منہ سے کن الفاظ میں تم سے تعزیت کریں۔ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ شاید آپ لوگوں نے بھی ایک بات سنی ہو، گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یار جندی کھیتی سی انہیں لے لی واپس، وہ جلدی لے لے، لیٹ لے لے، جیسے بھی لے لے، اس کی کھیتی تھی، ابھی بھی کہتے ہیں۔ اس نے یہی کہا، اس نے کہا جی کہ وہ اس کی چیز تھی، مالک تھا، اس نے لے لی ہے، میں اب پر امید ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اندر سے اس بندے کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، مایوس بالکل نہیں تھا۔ کہ اس کو تھوڑا سا اس طرح تجزیہ کر کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ابھی تو آپ کو کوئی 2-3 ماہ چھٹی چاہیے ہوگی۔ اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آ جاؤں گا، 2-4 دنوں میں آ جاؤں گا۔ یہ دونوں میاں بھی واپس آ گئے، اور وہ بندہ واپس آئے کام کرنے لگا، وہ اپنا کام کرتا رہا۔ پھر کوئی 2 ماہ گزرے،
تو کہتی ہے کہ وہ پیچھے پتہ چلا کہ اس کی جو بیوی، اس کی جو بہو تھی، وہ اس نے اتنا اس غم کو دل پہ لیا کہ اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ یہ پھر واپس آیا، پھر انہوں نے یہی سوچا اس کے پاس آئے کہ بھئی دوبارہ اس کے پاس آئے اور وہی طرح بیٹھا ہو وہاں پر کہ ابھی تو تمہاری دنیا اجاڑ ہو گئی ہے، ختم ہو گیا ہے، تمہارا بچے کی نہیں ہے تو ابھی یہ اس ایج میں اس اپنے نواسے کو لے کے اس نواسے کو کیسے گزارا کرے گا، اس کو کیسے سنبھالے گا؟ لیکن وہ پھر وہ بڑا پر امید، اس نے کہا جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کی چیز تھی وہ لے گیا بس ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا جی یہ بچہ میرا جو پوتا ہے میرا، یہ اسکول بھی جاتا ہے، اس کو میں پڑھاؤں گا، اس پر خرچہ کروں گا۔ تو وہ اس کو اپنے ساتھ یہیں پہ ہمارے ریسٹورینٹ کے پاس لیا ہمارے، اس نے کہا جی پھر وہ لڑکی بتاتی ہے، جو لیڈی تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھی ہمارا وہ 3 منزلہ ایک مکان تھا، ہم نے اوپر منزل میں اس کو جگہ دے دی۔ میں اس کو دیکھتی ہوتی تھی کہ وہاں پر وہ کبھی اس سے کھیل رہا ہے، کبھی اس کو منہ چوم رہا ہے، کبھی وہ گھوڑا بنا ہوا ہے، بچہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو صبح اس نے اسکول بھیجنا، لے کر آنا، باقی سارا دن ہمارے پاس کام کرنا، تو یہ دن اس طرح گزرتے رہے۔ کہتی ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بچے کا اوپر چھت سے پاؤں پھسلا، بچہ گرا اور خون اور یعنی کہ حالت اس کی خراب، اور بچہ وہ فوت ہو گیا۔ اور کہتی میں اور میرا خاوند تو انتہائی پریشان کہ یہ اس بندے پہ اب کیا گزری ہوگی۔ کہتی وہ بیٹھا ہوا یعنی کہ دفنانے وغیرہ کے بعد بیٹھا ہوا، ہم نے سوچا بھی تمہاری تو دنیا ختم ہے، دنیا جاڑ ہو گئی ہے، لیکن وہ آنسو اس نے پہنچے اپنے اور اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف، ذات کی طرف دیکھا اور کہا نہیں، اس میں ایک بات کی، اس نے کہا جی ایک ہوتا ہے کچا پھل، ایک ہوتا ہے پکا پھل، میں پک گیا ہوں پھل، میں آج نہیں تو کل میں نے بھی چلے جانا ہے اس ذات کے پاس، اوپر چلے جانا ہے جنت میں جا کے اپنے بیٹے سے بھی ملاقات کروں گا، اپنے نواسے سے بھی ملاقات کروں گا۔ تو میں اس ذات سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی نا امیدی اور مایوسی نہیں ہے۔ تو کہتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اتنا اس لیول، اتنا کانفیڈنس، اتنے پر امید تم کیسے ہو؟ اس نے پھر اس بزرگ نے ان کو وہاں پہ دعوت دی کہ اس کے لیے تمہیں یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتی وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ بس وہ ہم دونوں میاں بیوی اس ٹائم وہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور اب ہم اس حالت میں ہیں۔ تو سارا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہمارا ایمان کم از کم اس لیول کا ہو کہ ہم نے نا امید نہیں ہونا۔ کچھ چیزیں ہیں بندہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن بن جائے، بندہ صدقہ دے، ہر حالت میں شکر گزاری دے، ہر حالت میں شکر ادا کرے اس ذات کا۔ تو یہ کبھی وہ ہے نا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، یعنی ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد تنگی ہے۔ یہ ٹائم زندگی کے ساتھ، دنیا کے ساتھ آنے جانے ہیں۔ بس یہ ایک میسیج تھا بھائیوں کو، تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائیوں کو۔ انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات۔ السلام علیکم۔